السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی گفتگو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ بڑی شان سے کیا ہے اور ایک مقام پر فرمایا ہے سورۃ صافات میں، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یہ سورۃ صافات کی آیت 101 اور 102 ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ایک بہت ہی بردبار بیٹے کی خبر دی، بس جب وہ بڑا ہو گیا اور اس قابل ہو گیا کہ اپنے باپ کے ساتھ یعنی حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں رات کو سوتے وقت کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل نے فوراً جواب دیا، اے میرے ابو جان، جو کچھ حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ تھے وہ حضرت ابراہیم کے ولد بزرگوار بڑے صاحبزادے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بشارت جن کی دی حضرت ابراہیم کو، اور یہ کہہ کر دی کہ وہ غلام وہ بیٹا حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، تحمل کرنے والا ہوگا۔ بردبار جس شخص کو کہا جاتا ہے اس میں صبر کا مادہ، تحمل کا مادہ، سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا مادہ ہوتا ہے، اور وہ صحیح راہ پر پہنچ جاتا ہے اپنے تحمل کی وجہ سے، اور اس صحیح بات کو، صحیح راہ کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے تحمل کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ اپنے باپ کے یہ کہنے سے کہ میں تجھ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، وہ بھی خواب میں، تو اس کو بھی حضرت اسماعیل اس معنی میں لیتے ہیں کہ شاید یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور شاید یہ حکم اللہ کی طرف سے ہو، تو آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، میں صابر اور ثابت قدم رہوں گا۔ یہ حضرت اسماعیل کی شان تھی اور ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا، وہ رسول تھا، نبی تھا، اور اپنے اہل کو وہ نماز کا حکم دیا کرتا تھا، زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک وہ پسندیدہ تھا، یعنی اللہ اس کو پسند کرتا تھا۔ تو یہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں بھی پچھلی قسط میں آپ نے
یہ سنا کہ ان کو جب یہ چھوٹے سے تھے حضرت ابراہیم نے وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر کے چھوڑ دیا تھا. تو ان کی کہانی حضرت اسماعیل کی یہاں سے شروع ہوتی ہے. پیدائش کے بعد یہ صورتحال آپ کے ساتھ پیش آئی اور وادی غیر ذی زرع میں آپ کو رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا. وہاں چشمہ جاری کیا جو زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور کھانے پینے کے لیے کھجور کا انتظام کیا جبرائیل کے ذریعے سے. صفا و مروہ کو حضرت ہاجرہ کی اور حضرت اسماعیل کی قربانی کی وجہ سے باعث سعادت بنا دیا، اور اس کو شعائر بنایا، حج کے شعائر میں رکھا کہ حج جس وقت کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو اس میں صحیح ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں صحیح کرنا حج کے اور عمرہ کا حصہ ہوتے ہیں. اور یہ تو ظاہر سی بات ہے مذہبی اعتبار سے مقام مرتبہ ہے ان چیزوں کا. آگے کیا کچھ گزرا حضرت اسماعیل کے ساتھ، تاریخی واقعات کیسے ہوئے اور کس طریقے سے وہ آبادی جس میں صرف 2 نفر موجود تھے آگے بڑھی، اس کا تذکرہ اب ہم آگے کرتے ہیں. یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ حضرت ہاجرہ ان 2 پہاڑیوں پر اس خیال سے گئی تھیں اور بار بار گئی تھیں، 7 چکر لگائے تھے کہ شاید کوئی قافلہ ادھر سے گزر رہا ہو جس کو میں اشارہ کر کے کسی طریقے سے اس کو انتباہ کروں، بلا لوں، کوئی ذریعہ میرے لیے بچ جائے. لیکن اب معاملہ الٹا ہو گیا. اب یہ ذریعہ ان کو نہیں چاہیے تھا بلکہ انہیں ذریعہ بننا تھا دوسرے لوگوں کے لیے. تو حضرت ہاجرہ تو اس پہاڑی پہ ویسے بھی آتی ہی رہتی ہوں گی وقتاً فوقتاً اپنی ضرورت سے، یا یوں ہی بس دیکھنے کے لیے کہ قافلہ گزر تو نہیں رہا ہے. اور یہ قافلہ جس کا انتظار حضرت ہاجرہ کو رہا ہوگا، کوئی ساتھی ہو، کچھ لوگ بسیں یہاں، کچھ بڑھے آبادی یہاں، وہ قافلہ بھی ادھر سے گزرا. تواریخ میں آتا ہے کہ یہ بنو جرہم تھے، یہ ایک بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اور عام طور پہ اس قبیلے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. تو یہ بنی جرہم کا قافلہ جب ادھر سے گزرا تو ان پہاڑیوں سے تو خاصے دور سے گزرا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس طرف خاص سمت میں کچھ پرندے اڑ رہے ہیں. اور پرندوں کا پایا جانا ایک ایسے علاقے میں جہاں دور دور تک ریگستان ہو، یہ پانی کے وجود کی دلیل بنتا ہے. اور اس زمانے میں جیسی پریشانی ریگستانی علاقے میں پانی کی ہوا کرتی تھی، اس کو پیش نظر جس شخص کو بھی یہ پتہ چل جاتا تھا کہ کہیں پانی ہے تو وہ دوڑتا تھا اس طرف، اور اس کوشش میں ہوتا تھا کہ میں اور اپنے خاندان کو لے جا کر کے وہاں آباد کر لوں. بالکل کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو شخص بھی دیکھتا تھا وہ جلدی کرتا تھا وہاں جانے میں، تیزی دکھاتا تھا تاکہ میرا سب سے پہلے قبضہ ہو جائے. کیونکہ اس زمانے کا قانون بھی کچھ اس طرح کا بنا رکھا تھا انہوں نے، معاشرتی سطح پر، سماجی سطح پر لوگوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ پانی کی تلاش جو شخص بھی کہیں بھی کرے گا اس جگہ کا مالک اور حاکم وہی ہوگا. چنانچہ اس قافلے والوں کو فکر ہوئی کہ بھی چلو جاتے دیکھیں، یہ تو بہت ہی اہم معاملہ ہے. انہوں نے کچھ لوگوں کو وہاں دوڑایا. ظاہر پورے کا پورا قافلہ تو سفر نہیں کر سکتا تھا ادھر کا، کچھ لوگوں کو ایسے موقع بھیجا جاتا ہے، تو ادھر بھیجا گیا. انہوں نے تو آ کر کے اچھا وہ بھی یہ ذہن میں یہ بات لیے ہوئے تھے کہ بھائی قدرتی طور پہ کوئی پانی کا سوتا ہوگا یہاں، ہمیں معلوم نہیں ہوگا، اب مل جائے گا تو ہمارا اس پہ قبضہ ہوگا، ہم ہی اس کے مالک ہوں گے. لیکن جب وہاں یہ پہنچے تو پہلے سے ایک بزرگ خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا.
اور ایک بچے کو، لڑکے کو، اس وقت وہ لڑکا ہو چکے تھے، یعنی ان کو لڑکا کہا جا سکتا تھا، تو وہ وہاں موجود تھے۔ اب ظاہر ہے یہ چونکہ اصول ضابطہ یہی تھا کہ جو شخص بھی جس علاقے میں پانی تلاش کرے گا اس علاقے کا مالک وہی ہوگا اور اسی کی حکومت ہوگی، وہ اس کی سردار ہوگا۔ تو بنو جرہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں آباد ہوں گے۔ پانی وغیرہ اس کا پیا تو بہت ان کو لذیذ لگا، میٹھا پانی تھا، ذائقہ دار تھا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں ٹھہریں گے۔ لیکن حضرت ہاجرہ سے اس کی اجازت لینی بھی ضروری تھی۔ حضرت ہاجرہ تو خود یہ چاہتی تھی کہ میری تنہائی جو ہے وہ کچھ ختم ہو، اور جو انسان کے اندر ایک سوشل بینگ کا مادہ ہوتا ہے وہ اکیلا زیادہ دن نہیں گزار سکتا، تو انہوں نے بھی اس کو اللہ کی نعمت سمجھا اور اس کی اجازت دی، ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں رہیں اور آرام سے رہیں۔ انہوں نے اس بات کو بھی قبول کر لیا قافلے والوں نے کہ ہماری سردار آپ رہیں گی، اور آپ کی غیر موجودگی میں یہ آپ کا بیٹا ہماری سرداری کرے گا۔ غرض یہ کہ وہاں بنی جرہم آ کر کے آباد ہو گئے۔ بنی جرہم نے سب سے پہلے وہاں آبادی کی، اور کافی ان کے آنے کی وجہ سے وہاں رونق ہوئی، چہل پہل ہو گئی۔ مکہ باقاعدہ آباد ہوا، بنو جرہم نے اس میں آپ کو آباد کیا، تو ان کا جانا آنا ادھر ادھر تھا ہی۔ تو یہ قوم عمالقہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے بھی کچھ افراد حضرت حاجہ کی اجازت سے وہاں آ کر ٹھہر گئے، اور اہل یمن بھی کچھ لوگ، یمن تو زیادہ دور نہیں تھا اس علاقے سے، تو یمن کے لوگ بھی وہاں آ کر آباد ہو گئے حضرت حاجہ کی اجازت سے۔ تو اس طریقے سے یہ اس علاقے کی آبادی، مکے کی آبادی بڑھنے شروع ہو گئی، خود ان کی اپنی اولادیں ہونے لگیں، اور ادھر ادھر کے قبیلے جو تھے یہ آپس میں آ کر کے یہاں ہوئے۔ اب حضرت اسماعیل کی شادی بھی وہاں ہوئی اور ان کی اولاد بھی ہوئی۔ تو انہوں نے پہلی شادی عمالق کی کسی عورت سے، جو قبیلہ عمالقہ کا وہاں آباد ہوا تھا، اس عورت سے انہوں نے نکاح کیا۔ اب یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ بات آتی ہے روایتوں میں کہ حضرت ابراہیم نے اس عورت سے ان کو طلاق دلوا دی، اور حکایت اس کے سلسلے میں یہ آتی ہے کہ حضرت ابراہیم چونکہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے تھے، حضرت اسماعیل کے ساتھ نہیں رہتے تھے، وہ تو ان کا کام تو مستقل متواتر ہجرت میں رہتا تھا، سفر میں رہتے تھے وہ، جیسا کہ منقبت کے دوران ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مستقل ایک سفر تھا ان کا۔ وہ کبھی ادھر شام میں ہوتے تھے حضرت لوط کے کام کی نگرانی کرنے کے لیے، کبھی مصر کی طرف جاتے تھے، وہاں بھی چونکہ آپ جا چکے تھے اور وہاں سے آپ کے تعلقات قائم ہو چکے تھے، تو وہاں بھی دین کی بات پھیلانے کے لیے اور اللہ کی بات کو بلند کرنے کے لیے، اعلیٰ کلمۃ الحق کے لیے وہاں جایا کرتے تھے۔ فلسطین کے علاقے میں بھی برابر یہ جاتے رہتے تھے۔ غرض یہ کہ ان کا کوئی مستقر نہیں تھا سوائے اس جگہ کے جس جگہ آپ نے حضرت سارہ کو ٹھہرا رکھا تھا، وہ وہاں بھی ان کے پاس بھی جاتے آتے رہتے تھے۔ یہ حضرت سارہ کا علاقہ جو تھا یہ سدوم سے قریب ہی کنعان کے آس پاس کوئی جگہ تھی شام ہی میں، وہاں حضرت سارہ رہتی تھیں، ان کے ساتھ آپ وقتاً فوقتاً جاتے تھے، رہتے تھے ان کے ساتھ، پھر اپنے دینی کام پر نکل جاتے تھے۔ یہی احوال ان کا حضرت اسماعیل کے ساتھ بھی تھا کہ حضرت اسماعیل تھے وہ ان سے ملنے کبھی کبھی جاتے تھے۔ اب یہ شادی ختم کرنے کا قصہ تو ہم بعد میں لیں گے، لیکن اس سے پہلے جس آیت کو ہم نے یہاں پڑھا اور جس میں ذکر خاص طور سے
یہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ تجھے، اور خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اور وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عمر ان کی تقریباً 6 7 8 10 سال کی ہوگی زیادہ سے زیادہ، جو بات کہی گئی کہ جب وہ اس قابل ہو گئے کہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، تو وہ 4 5 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے جس کے بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھاگتا دوڑتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ معاویہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور صحیح کہتے ہیں تیز چلنے کو۔ تو ایک رفتار ایسی، یعنی وہ عمر تقریباً 5 6 سال کی تو ہو ہی گئی حضرت اسماعیل کی اس وقت، جو ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے، اور روایتیں بھی اسی طرف جاتی ہیں۔ اب جب یہ تیار ہو گئے اس کام کے لیے تو حضرت ابراہیم ان کو لے کے بستی سے الگ گئے۔ بستی تو وہاں آباد ہو چکی تھی بنی جرہم کی، اور اسی آبادی میں یہ رہ رہے تھے حضرت اسماعیل۔ تو ان کو بستی سے ایک طرف لے کے گئے، اور دونوں کے دونوں اپنی اس مشن پہ نازا، دونوں کو یہ مصمم ارادہ اور یہ صمیم قلب کے ساتھ دونوں تیار اس کے لیے، ذبح کے لیے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، اور حضرت اسماعیل اپنی جان کو ذبح کرنے کے لیے تیار اللہ کی خاطر۔ اب اس کی تفصیلات یہی آتی ہیں کہ جس مقام پر آپ نے ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اس مقام تک پہنچنے سے پہلے 3 مرتبہ شیطان نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، اور تینوں مرتبہ آپ نے کنکریاں مار مار کر کے اس کو بھگایا۔ ظاہر یہ کنکریاں مار مار کے بھگانے کی جو بات آتی ہے روایتوں میں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آیا تھا۔ اگر شیطان اپنی ہی شکل میں چھپا ہوا بغیر دکھائی دیے دل میں قلب میں وسوسہ ڈالتا خالی، تو کنکریاں مارنے کا تصور نہ پیدا ہوتا۔ اسی لیے گمان یہی ہوتا ہے کہ شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا، اس نے انسانی شکل اختیار کی اور ہمدرد بن کے ان کے پاس آیا، اور اس کام سے باز رہنے کو کہنے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ وہ ناکام ہوا، اور تینوں مرتبہ حضرت اسماعیل نے اس کو کنکریاں مار مار کے دوڑا دیا، بھگا دیا۔ اور وہی عمل جو ہے اب حج کے موقع پر رمائے جمار جو کہلاتا ہے، 3 مقامات ہیں جن مقامات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ وہی مقامات ہیں جن مقامات پر ابلیس نے یا شیطان نے حضرت اسماعیل کو بہکایا تھا۔ حضرت اسماعیل کو بہکا دیا، اور حضرت اسماعیل بہکایا میں نہیں آئے، اور صورت آریو ہی جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اس انداز سے کیا گیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم نے ان کو ماتھے کے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تو اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ندا دی کہ اے ابراہیم، اپنے ہاتھ کو روک لو، تم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، یا تمہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں ایک خبر دی گئی تھی، اس کو تم نے سچا کر دیا، قد صدقت الرؤیا۔ تو یہ تم نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا، اور ہم اس طرح کے عمل کرنے والوں کو بڑا مرتبہ اور مقام دیتے ہیں۔ اور اب یہ دیکھو، جنت کا ایک بینڈا ہے، اس کو ذبح کر دو اور یہ قربانی کی سنت پوری کرو۔ اور پھر ہم نے اس قربانی کی سنت کو تمام لوگوں کے لیے ایک طریقہ کے طور پر متعین کر دیا، تاکہ وہ حج کے موقع پر اس سنت کو بار بار دہرائیں۔ تو یہ حضرت اسماعیل کا اور حضرت ابراہیم کا کردار رہا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اور قربانی کی یہ ایسی حدیں ہیں
جن پر ہر شخص نہیں پہنچ پاتا، اور بہت ہی دل گردہ چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ اصلاً ذبح ہو آپ، اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا، لیکن اس سے پہلے یہ ٹیسٹ لے لیا کہ کس حد تک حضرت ابراہیم اس کام کے لیے تیار ہیں، اور کس حد تک حضرت اسماعیل اس کے لیے فکر مند ہیں اور تیار ہیں۔ جب وہ حد دیکھ لی اللہ تعالیٰ نے، اس میں آزمائش میں پورے اتر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کو روکا اور مینڈھا آپ سے ذبح کروا دیا گیا، اور اس کو ایک سنت جاریہ بنا دیا۔ تو ہم جو یہ ہر سال یہ سنت ادا کرتے ہیں، اصل میں یہ وہی سنت ہے جو حضرت ابراہیم نے ادا کی تھی اور حضرت اسماعیل نے ادا کی تھی، اور اس سنت کو ہمیں اسی انداز سے لینا بھی چاہیے، اسی سیریسنس کے ساتھ لینا چاہیے۔ جس وقت ہم قربانیاں کرتے ہیں ہر سال، اس وقت ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، جیسا بھی جس قسم کے بھی احکام آئیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار اپنے آپ کو پائیں۔ یہ ہر سال کی ٹریننگ ہے، اور یہ ان بزرگوں کی جو سنت ہے اس کو یاد دلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔